نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حدیث مبارکہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو ذکر کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں تحریم الظلم، ظلم کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو عام طور پر مسلمان کی ایذا کا سبب بنتی ہیں، تو حدیث مبارکہ میں ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن، سچا مسلمان وہ ہے کہ جس سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی اس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ عام طور پر معاشرے میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں، فتنے کا سبب بنتی ہیں، لڑائی کا سبب بنتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے کیا ہے ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کو دیکھے کہ وہ برائی کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے اس کے 3 درجات کو بیان فرمایا کہ کیا وہ فلیغیر بیدہ، پہلے نمبر ہے ہاتھ سے روکے اگر اس کے پاس طاقت ہے، اگر نہیں وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر نہیں طاقت رکھتا تو زبان سے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا ہے اس کو دل میں برا جانے۔ اور دو چیزیں ہیں یہاں پر بھی، ہم فساد کو روکیں گے تو دو چیزیں ہیں وہ فتنے کا سبب بنیں گی، اور آخری درجہ یہاں ذکر فرمایا کہ وہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، اس کو برا جاننا۔ تو بات چل رہی تھی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ہاتھ ہوتا ہے یا زبان استعمال ہوتی ہے۔ ہاتھ سے چلتے چلاتے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی کسی کے پاس سے گزرا اس کو تھپڑ لگا دیا، مار دیا ایسے فضول، تو مسلمان کو ایذا دے رہا ہے۔ عام طور پر زبان کے اوپر ہمارے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر یہ چیز چل چکی ہے، ہماری ہر بات گالی کے بغیر نہیں نکلتی۔ جب بھی ہم کسی کو پکارتے ہیں اس کو ماں کی گالی، بہن کی گالی دی، اور عربی کا مشہور مقولہ ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر تلوار کے لگے گھاؤ، زخم وہ مرہم پٹی سے فل ہو جاتے ہیں، کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھر جاتے ہیں، فل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگے تیر وہ زخم ہمیشہ ہرے رہا کرتے۔ اس لیے یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے فرمایا ہے۔ اس کو کیا ہے، ہاں حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا اگر خیر کی بات نہیں کہہ سکتے، اول تو اس سے خیر کی بات کہو، اور اگر خیر کی بات نہیں کہہ سکتے خاموش رہو، خاموشی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو زبان اور ہاتھ یہ دو چیزیں ہیں جس سے فرمایا مسلمان، دوسرا مسلمان اس کا محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اچھا استعمال کریں، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھیں، کسی مسلمان کو ہاتھ سے بھی ایذا نہ دیں اور زبان سے بھی ایذا نہ دیں، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔